ہوتے بھی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ پرہیزگاری اور بچنے کو کہتے ہیں، اور ڈر ہی کی وجہ سے آدمی کسی چیز سے بچتا بھی ہے۔ جب تک ڈرے گا نہیں تب تک بچے گا نہیں، جب تک ڈرے گا نہیں پرہیز نہیں کرے گا۔ بیماری ہے، بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہے تو پرہیز کر رہا ہے، اگر بڑھنے کا ڈر نہیں ہوتا تو پرہیز ہی نہیں کرتا۔ بخار ہے تو ٹھنڈے پانی سے بخار بڑھنے کے ڈر سے ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرتا۔ کھانسی آ رہی ہے تو بڑھیا سے بڑھیا آئس کریم وہ نہیں کھائے گا۔ تو ڈرنا جو ہے یہ پرہیز کراتا ہے اور انسان کو بچاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب اللہ سے ڈرو گے تبھی تم گناہوں سے پرہیز کرو گے، برائیوں سے پرہیز کرو گے۔ حق تقاتہ، لیکن صرف ڈرنا ہی ڈرنا نہیں بلکہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈر کی کئی صورتیں ہیں اور تقویٰ کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ اس میں تو ایک ڈر یہی ہے کہ آدمی جہنم کے ڈر سے ایمان لے آئے تاکہ جہنم میں نہ جائے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ ایک انسان جہنم سے ڈر کر کے اور ایمان لے آیا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اور ایک تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور ایک تقویٰ ہے جو نبیوں کا ہے اور اولیاء کرام کا ہے جو ہر کسی کے بس کا نہیں۔ وہ تو ایسی ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نزدیک جائز بھی ہے لیکن نبی کا معمول نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ہی وہ بھی کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے سے آگے بڑھے کسی وجہ سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی فوراً اس پہ عمل کرنے لگے۔ تو یہ تقویٰ کا جو اعلیٰ درجہ ہے یہاں تک ہر انسان کی بس نہیں۔ وہ تو اللہ والے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کے اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ادنا ہے، ادنا سے بیچ والا تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ گناہوں سے رک جانا، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو 3 لفظوں میں بس سمجھ لیا جائے، زیادہ ذہن دوڑایا جائے گا تو بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 3 جملے ہیں، انہی کو سمجھ لیا جائے، لگ بھگ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس کا مجموعہ سمجھ میں آ جائے۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور ہمیشہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے اور ہمیشہ ہمہ وقت اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔
یہی اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جملوں میں تو تین ہی ہیں، لیکن یہ تینوں وہ جملے ہیں کہ اگر اس کے اوپر دھیان اگر دیجئے تو کبھی کسی لمحہ 24 گھنٹے کا کوئی بھی حصہ کر لیجئے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے کرنا ہے، اور ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک حضور کا واقعہ ہے، اچانک یاد آ گیا۔ انہوں نے ایک آدمی نے ایک اللہ والے سے مسئلہ پوچھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں بھول گیا تو کیا سجدہ سہو کروں؟ تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، نماز کیسے پڑھ رہا تھا کہ بھول گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ نماز یاد تھی نہ اللہ یاد تھا۔ یہ اللہ والوں کی مسئلہ نہیں، یہ اللہ والوں کی صفت ہے جو متقی ہے، یعنی ان کے وہاں نماز میں بھول جانا حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس میں بھول جا رہا ہے۔ نماز میں آدمی کا بھولتا ہے، کوئی بات یاد آ جاتی ہے، اچانک دماغ ویسے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات یاد آ گئی، پتہ چلا کہ جو ہے اتحیات کے بعد بھی کچھ پڑھ دیے، تو یہ تو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ کو یاد کریں گے ان کی نماز میں کبھی سہو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے 3 جملہ یاد رکھیں، یہی کافی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اللہ یاد رہے گا، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ نے حکم دیا کہ ہرگز تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پیچیدہ چیز ہے کہ آدمی کس حال میں مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، تو پھر یہ آدمی کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ تو کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی زندگی دیکھنی ہے کہ نبی کی زندگی کیسے گزری ہے، تبھی آیت سمجھ میں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی موت اسی پوزیشن میں ہوتی ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اسی ماحول میں اس کی موت ہوتی ہے، اور اسی ماحول میں وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسی ماحول میں میدان محشر میں رہے گا۔ تو اگر کوئی آدمی زندگی میں مسجدوں میں رہنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، ایمانداری سے تجارت کرنے والا ہو، ایمانداری سے زمینداری کرنے والا ہو، اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہو، تو اس کی موت بھی اسی حال میں ہو۔ بالکل آسان، یعنی جس حال میں اس کی زندگی گزر رہی ہے مرنے کے وقت وہی پوزیشن ہے۔ اگر ہمارے دل میں ہر دم دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے تو مرنے کے وقت دنیا کی فکر آ جائے گی۔ اگر ہمارے دل میں دین ہے، دین کا درد ہے، تو مرنے کے وقت وہ چیز دل میں آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جو اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول میں اس کی موت آئے گی، اسی ماحول میں قبر سے اٹھایا جائے گا جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی ماحول میں میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ اللہ والوں کے ساتھ ہے تو اللہ والوں کے ساتھ موت ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ والوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مسلمان بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، محبت سے رہا کرو۔
تو اللہ سے ڈرنا یہ اتحاد اور اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کبھی متحد نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی دوسری صورت اتحاد کی بتا رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ آسمان سے زمین تک اللہ کی ایک رسی ہے، سب مل کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اوپر چڑھنے کے لیے رسی پکڑ لی جاتی ہے مضبوطی سے، آدمی دھیرے دھیرے چڑھتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے آدمی اس کو پکڑ کے چڑھتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام۔ دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں مت بٹو، اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو جاتی ہے۔ بکریاں بھیڑیاں چل رہی ہیں، اسی میں سے کوئی کسی بکری کو تھوڑا سا گھاس دکھائی دیا، بس کھسک گئی، جیسے کسی بھیڑیا نے حملہ کر دیا، فوراً کھا پی گیا، بس بات ختم۔ ایسے ہی انسان دین کے راستے پہ چل رہا، کہیں دولت نظر آ گیا، کہیں حسن نظر آیا، کہیں جمال نظر آیا، کہیں کوئی چیز نظر آ گئی، جیسے ہی ادھر بڑا شیطان دبوچ، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ اور کبھی بھی فرقہ بندی مت کرنا، الگ الگ مت بٹ جانا، ورنہ شیطان سب پہ اپنا قبضہ جما لے گا۔ اب پھر ایک مثال دے کے اللہ سمجھا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور سنو اللہ کا انعام یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر انعام دیا ہے کہ تم یعنی اوس اور خزرج والے اور پورے عرب والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور اسلام سے پہلے عرب کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس سے بدتر حالت دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے، ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر دیا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر الفت پیدا کر دی اللہ نے تمہارے درمیان، پھر الفت پیدا کر دی اللہ نے تمہارے درمیان۔ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضے میں، محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح نفرت کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، دوسرے کسی کے بس میں نہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر الفت پیدا کر دیا اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان۔ اور الفت کیسے پیدا کیا؟ جیسے ہی اوس والوں نے، خزرج والوں نے، مدینہ والوں نے، مکہ والوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو دشمن جو تھے سب بھائی بھائی ہو گئے، اور ایسی محبت پیدا ہوئی، ایسی محبت پیدا ہوئی کہ تاریخ میں ایسی محبت ملنا دشوار ہے۔ صحابہ کرام جیسی محبت دنیا نے دیکھی ہی نہیں، سب کچھ بانٹ دیا، حتیٰ کہ اپنی جڑوا بیوی میں سے ایک کو نکال کے طلاق دے کر کے دوسرے کے حوالے کر دیا کہ لو بھائی تم مہاجر ہو، تمہارے پاس بیوی نہیں ہے، اسے بھی لو۔ یہ اللہ نے صحابہ کرام میں، اوس اور خزرج میں، مکہ والوں میں، مدینہ والوں میں جو جو اسلام لاتے ہیں یہ محبت پیدا کر دی۔ اور اگر اس ٹائم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس ٹائم کی سنیں کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کہیں پوری دنیا کے تھائی لینڈ ہے یا کوئی ملک ہے، اس ملک میں آپ نے خبر میں سن لیا کہ ایک بس جا رہی تھی مسلمانوں سے بھری ہوئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور کسی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئی، اس میں سارے مسلمان زخمی ہو گئے اور کچھ شہید ہو گئے، نہ آپ نے انہیں دیکھا، نہ آپ سے رشتہ ہے، نہ آپ کے خاندان کے ہیں، لیکن آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ محبت دل میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا
اس کلمے کی برکت سے پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی محبت ایک دوسرے میں سما ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے کسی گوشے میں آپ نے یہ سنا کہ مسلمانوں کے چند افراد تھے، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ان کے اوپر حملہ کیا، جان بازی سے لڑتے ہوئے سب کو ختم بھی کر دیا اور انہوں نے پہاڑی پہ قبضہ کر لیا، تو نہ خاندان کے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ پٹیدار ہیں، نہ دوست ہیں، صرف مسلمان سننے سے جو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت جو اللہ نے دل میں پیدا کی، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ صرف اس بنیاد پہ جڑا ہوا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی نسبت ہے، وہ اللہ اور اللہ کا نام۔ یہ ہے الفت اور محبت جس میں سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، دشمن تھے تم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی، پھر ہو گئے تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی۔ دنیا میں کسی مسجد میں کوئی مولانا تقریر کرتے ہیں، دینی بھائیوں، دینی بھائیوں، یہ اردو زبان میں، عربی زبان میں احباب، حبیب، یعنی جہاں جہاں یا اخی یا اخوہ، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی اور ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اور ایک دوسرے کے بھائی اس لیے ہیں کہ تمام ایمان والوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ، تو اس طرح سارے مسلمان ایک باپ کی اولاد ہوئے۔ اب سوچیں ہم کہ جو ہمارے روحانی باپ ہیں ہم ان کے کتنا فرما بردار ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اور تم اپنے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، قتل و غارت گری کی وجہ سے، شرابی ہونے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے اور طرح طرح کے گناہ کرنے کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے تھے، بالکل کنارے، موت آتی جہنم میں چلے جاتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پر کھڑے تھے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، صرف موت آتی جہنم میں چلے جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جہنم سے تم کو دور کر دیا، اپنے نبی کو بھیجا، دعوت کا کام شروع کیا، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تم نے کلمہ پڑھا، جہنم سے بہت دور ہو کر جنت کی طرف چلے گئے۔ یہ اللہ کا احسان۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، موقع بموقع اللہ اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ لعلکم تہتدون، شاید کوئی بات دل میں اتر جائے، ہو سکتا ہے کہ تم راہ پاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اگر ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور جن جن لوگوں نے غور و فکر کیا وہ اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے۔ ڈنمارک جس کی ذمہ داری تھی قرآن میں جتنی کمی ہے نکالو، اور قرآن میں جتنا بھی عیب نکالنا ہے نکالو، 20 سال تک قرآن میں عیب نکالتے نکالتے اس نے یہ کہا کہ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قرآن میں عیب نکالنے والی کی ذمہ داری اور کلمہ پڑھ لینا یہ قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری ایک چیز اور یاد رکھیے، پوری دنیا میں آپ مایوس نہ ہوں، ہمیں مایوسی کی اطلاعات دی جاتی ہے، پوری دنیا میں کوئی گھنٹہ اور دن نہیں گزرتا ہے کہ اسلام کی ترقی نہ ہو اور مسلمان ہونے کی تعداد نہ بڑھے۔
ہاں ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو درست کریں، اس لیے کہ ہم ہی کو دیکھ کر کے مسلمان ہونا ہے۔ تو ہمارے اخلاق اور کردار جب اتنے نیچے ہیں تو پھر اس کو دیکھ کر کے کون اپنا نمونہ بنائے گا؟ لیکن جہاں اللہ والے ہیں وہاں انہیں دیکھ کے مسلمان ہونے والے بھی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بزرگی اور ان کی ولایت مسلم ہے، آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ کیا خوبی تھی، بیٹھے ہیں دیکھنے والا دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کی نسلوں کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بہت ہی اہم حکم ہے، میں پھر تینوں باتوں کو دہرا دوں تاکہ یاد رہے۔ بہت اہم حکم ہے، اس لیے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں اگر عمل کرنے کی کوشش ہو، کسی انسان کے بس کا نہیں جس کو اللہ چاہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے اور ہر بات پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز مت مرنا، الا مگر اس حال میں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے گزارنی چاہیے اور اسلامی ماحول میں گزارنی چاہیے۔ ورنہ بہت پہلے مقررین حضرات تقریر کرتے ہیں کہ ایک آدمی مرنے کے وقت کہہ رہا ہے دال لاؤ، چاول لاؤ، یہ آلو کس بھاؤ ہے، چونکہ پوری زندگی ویسے ہی کام کیا۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے تو مرنے کے وقت ہوگی نمازیت کہے گا مصلی اللہ۔ یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس ماحول میں ہے ویسے ہی اس کا انجام ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم تھے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر الفت پیدا کر دی اللہ نے تمہارے درمیان۔ اگر آپ بھی ایک باہمی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس آیت کو یاد کر کے پڑھتے رہیں تو ایمان والوں کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ نہیں پوری آیت یاد ہو رہی ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پڑھتے رہیے، آپ کے دل میں بھی لوگ وہ ایمان والوں کی محبت ہوگی اور اللہ والوں کے دل میں آپ کی بھی محبت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ محبت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ پھر الفت پیدا کر دی اللہ نے تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر ہو گئے تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم لوگ آگ کے گڈھے کے کنارے پر۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے بچا لیا تم کو اس سے۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پالو، ہدایت پالو۔ اگلے انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہ جو جماعت سے متعلق جو آیتیں ہیں، تبلیغ سے متعلق، اس کی جو سب سے بنیادی آیت ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کی تفصیل ہے۔ آپ خود بھی شریک رہیں، نسلوں کو جوڑیے، اس لیے کہ بے راہ روی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورنا